لہٰذا سریہ زید بن حارثہ میں اپنا تجارتی ساز و سامان لٹ جانے کے بعد ان کی جنگی تیاریوں میں بہت تیزی آ گئی۔ بدر میں جو قافلہ تجارت کا سامان لے کر خیریت سے مکہ پہنچا تھا، اس کا تمام فائدہ بھی جنگ کی تیاریوں میں لگا دیا گیا، اور بدر کے تقریباً 1 سال بعد کفار مکہ 3 گنا طاقت کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے۔ ان کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے ایک خط لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے سے مطلع فرمایا۔ خبر ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ جنگ مدینے میں رہ کر لڑی جائے یا مدینے سے باہر نکل کر۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن وہ جوشیلے مسلمان جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے شدید خواہش ظاہر کی کہ مقابلہ شہر سے باہر کھلم کھلا ہو۔ جب اکثریت کی رائے مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرما دیا اور خود جنگی لباس پہن کر تیار ہو گئے۔ بچوں، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ امیر کی اطاعت بہت ضروری چیز ہے، لیکن یہ بھی ہمیں اسوہ رسول سے ملتا ہے کہ اپنا فیصلہ زبردستی منوانے کے بجائے لوگوں کی رائے بھی لی جائے، اور اگر بظاہر کوئی نقصان نظر نہ آ رہا ہو تو اسے قبول بھی کیا جائے اور پھر اس پر ڈٹ جایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ پہننے کے بعد کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھیں تو ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں اور مدینہ کے اندر ہی لڑنے کو تیار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیصلے پر قائم رہے کہ اب مدینہ کے باہر ہی جنگ لڑنی ہے۔ مسلمانوں کے لشکر میں کچھ بچے بھی شامل تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس گھر بھیج دیا، مگر 2 بچوں نے اپنی تیر اندازی کی مہارت اور کشتی کرنے کی مہارت دکھا کر اجازت لے لی۔ بچوں، ہمیں بھی ان کی طرح نشانے بازی اور جوڈو کراٹے وغیرہ سیکھنا چاہیے اور ہر موقع پر ہمت اور حوصلہ دکھانا چاہیے جیسا کہ ان بچوں نے دکھایا۔ مسلمانوں کا لشکر بھی کفار کی طرح بدر کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا تھا، یعنی 1000، مگر عبداللہ بن ابی اپنے ساتھ 300 افراد لے کر کچھ راستہ طے کر کے واپس ہو گیا اور بہانہ بنایا کہ ہم تو مدینہ میں رہ کر لڑنا چاہتے تھے، ہماری بات کیوں نہ مانی گئی۔ اس سے مسلمانوں کی تعداد کم ہو کر 700 رہ گئی اور اکثر کا حوصلہ بھی ٹوٹا۔ اگر مدینہ ہی سے 700 لوگ چلتے تو شاید یہ احساس نہ ہوتا، لیکن 1000 لوگ نکلے اور پھر 1/3 یعنی 1/3 واپس ہو گئے۔ یہ نفسیاتی طور پر مسلمانوں کے لیے پریشان کن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 700 مجاہدین کو لے کر کفار کے لشکر کی جانب بڑھے تو صورتحال یہ تھی کہ پیچھے مدینہ تھا اور آگے لشکر، اور اس سے آگے احد پہاڑ۔ بچوں، یہ وہی پہاڑ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ بچوں، کیا آپ بھی احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں؟ جی، سب کو کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ جنگی حکمت عملی کے لیے کفار کے لشکر کو پار کر کے دوسری طرف جانے کا فیصلہ کیا تاکہ کفار حملہ کریں تو ان کا رخ مدینے کی جانب نہ ہو اور مسلمانوں کے ایک طرف احد پہاڑ آ جائے جہاں سے کفار حملہ نہ کر سکیں، پھر یہ کہ مشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے نسبتاً مسلمانوں کی پیٹھ پر آ جائے تاکہ آنکھیں نہ چندیائیں۔ بچوں، آپ کو یاد ہوگا یہی ترکیب بدر کے موقع پر بھی اپنائی گئی تھی۔ ایک طرف سے اب بھی حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا، لہٰذا وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر فرمایا تاکہ کسی دشمن کو مسلمانوں کی بائیں یا پچھلی جانب سے حملے کے لیے نہ آنے دیں، اور فرمایا کہ میرے حکم کے بغیر کسی صورت یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جوش دلانے کے لیے ایک تیز تلوار کا اعلان فرمایا کہ کون اس کا حق ادا کرے گا، یعنی اس کے ٹیڑھے ہونے تک اس کو دشمن پر چلاتا رہے گا۔ یہ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو عنایت فرمائی اور انہوں نے واقعی اس کا حق بھی ادا کیا۔ قریش نے یہ سیاسی چال چلی کہ مسلمانوں کے لشکر میں پکارا کہ اے مدینہ والو، ہماری دشمنی تم سے نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ اور ہمیں اپنے مکہ والوں سے فیصلہ کرنے دو۔ بچوں، کفار ہمیشہ ہی سے ہمت دکھانے کے بجائے مکاری دکھاتے ہیں اور خصوصاً مسلمانوں کو پھوٹ ڈال کر کمزور کرتے ہیں۔ ہمیں ایسی چالوں کو سمجھنا چاہیے اور قومیت یا خاندان یا زبان کی بنیاد پر الگ نہیں ہونا چاہیے اور اس تفرقے سے بچنا چاہیے۔
مسلمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے اس کا کوئی اثر نہ لیا بلکہ دشمن کو صاف جواب دے دیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، قریش کے جھنڈا بردار ایک ایک کر کے سب قتل ہوتے رہے، یہاں تک کہ جھنڈا زمین پر گر گیا اور اسے کوئی اٹھانے والا نہ بچا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تلوار سے مشرکوں کو ایسا مارنا شروع کیا کہ کفار کو قتل کرتے ہوئے ان کے لشکر کے بہت اندر عورتوں کے حصے تک پہنچ گئے، مگر کسی عورت کو اس لیے قتل نہیں کیا کہ وہ اس تلوار کی شان کے خلاف ہوتا۔ ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بہادری سے لڑ رہے تھے، لیکن ان کو ایک حبشی غلام وحشی نے چٹان کے پیچھے چھپ کر نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے مالک نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی یا حضرت حمزہ میں سے کسی ایک کو بھی اگر قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ایسے میں حضرت خالد بن ولید جو مکہ کے لشکر کی داہنی جانب کے سالار تھے، انہوں نے 3 بار مسلمانوں کے بائیں جانب سے حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار پہاڑی پر موجود تیر اندازوں نے ان کو حملہ کر کے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ مشرکین کو شکست ہو چکی تھی اور اب وہ اپنا ساز و سامان چھوڑ چھاڑ کر واپس جا رہے تھے۔ مسلمان ان کے پیچھے ان پر وار کیے جا رہے تھے۔ پہاڑی پر موجود تیر اندازوں کو یہ خیال ہوا کہ اب یہاں رکنے کی ضرورت نہیں، چونکہ جنگ ختم ہو چکی ہے، لہٰذا نیچے والے لشکر میں شامل ہوا جائے۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا، لیکن اکثریت نیچے چلی گئی۔ خالد بن ولید جو 3 بار پہاڑی کی جانب سے حملہ کرنے میں ناکام ہو چکے تھے، اب جب انہوں نے وہاں 50 کے بجائے صرف 10 تیر انداز دیکھے تو پلٹ کر حملہ کر دیا اور ان کو شہید کر کے مسلمانوں کے پیچھے پہنچ گئے۔ مسلمان فوج اس حملے کے لیے قطعاً تیار نہ تھی، لہٰذا بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ مشرکین کے جو لوگ بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس پلٹنا شروع ہو گئے۔ ایک مشرک عورت نے تو زمین پر گرا ہوا جھنڈا بھی اٹھا لیا، جس سے ان کو اور ہمت ملی، جبکہ مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے کفار کے حملے میں گھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کچھ دور 9 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تھے جو آپ کی حفاظت کر رہے تھے، اور اب یہ ضروری تھا کہ مسلمانوں کو اپنی طرف جمع کیا جائے تاکہ وہ مشرکین کے نرغے سے نکل سکیں، ورنہ تو ایسی بوکھلاہٹ طاری تھی کہ مسلمان بے خبری میں اپنے ہی مسلمانوں کو بھی قتل کرنے لگ گئے تھے۔ لیکن مسلمانوں کو وہاں بلانے پر کفار ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو زبردست خطرہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال عزم اور ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو پکار لگائی۔ حسب توقع یعنی امید کے مطابق کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں پر حملہ کر دیا اور 9 میں سے 7 صحابہ کو شہید کر دیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے کا دوسرا دانت شہید ہوا اور چہرے پر خود کی کڑیاں گڑ گئیں۔ 2 صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیروں اور نیزوں کے ذریعے دشمن کو دور رکھے ہوئے تھے۔ جب دشمن کی تعداد بڑھی تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے بھیجا، جنہوں نے سفید کپڑوں میں انسانی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور دشمنوں سے لڑے۔ ایسے میں یہ افواہ بھی اڑ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ بچوں، افواہ کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی خبر، اور ہمیں بھی کسی بات کو بغیر تصدیق کیے یعنی چیک کیے بغیر دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے، خاص طور پر موبائل پر آنے والے پیغامات کو یا سنی سنائی خبروں کو۔ ایسے میں دشمنوں میں دونوں طرف سے گھرے ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی گھیرا توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے، اور یہ قافلہ احد کے اوپر چڑھ کر دفاعی پوزیشن لینے میں کامیاب ہو گیا۔ دشمن کے لیے اوپر چڑھ کر حملہ کرنا مشکل بھی تھا اور نیچے ہونے کی وجہ سے زیادہ نقصان کا اندیشہ بھی تھا، لہٰذا انہوں نے وہاں سے واپس ہونے ہی میں بہتری سمجھی۔ ہاں، البتہ اپنی دشمنی نکالنے اور فتح ثابت کرنے کے لیے شہید صحابہ کرام کے جسموں کو کاٹنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کو مسلح کرنا کہتے ہیں، اور اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے، یعنی کسی بھی انسانی جسم کو بغیر کسی وجہ کے کاٹا پیٹا جائے۔ ایسے میں وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید سمجھ رہے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوشی سے اعلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔
مسلمانوں میں تو خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن کفار کے کمانڈر ابو سفیان اور خالد بن ولید نے سوچا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو جنگ کا فائدہ ہی کیا ہوا، لہٰذا وہ احد پر چڑھنا شروع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور حضرت سعد سے فرمایا کہ انہیں روکو۔ حضرت سعد تیر چلاتے اور دشمن ڈھیر ہوتے جاتے، پھر تیر لگاتے تو وہی تیر ہاتھ میں آ جاتا۔ اسی طرح کئی بار ہوا، یعنی چند ہی تیروں سے انہوں نے بار بار تیر چلائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک دستہ لے کر چڑھائی کرنے والے دشمن پر حملہ کر دیا اور انہیں نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا محمد واقعی زندہ ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اور تمہاری گفتگو سن بھی رہے ہیں۔ یہ جاننے کے بعد ابو سفیان نے اگلے سال بدر میں پھر سے آنے کا اور لڑنے کا اعلان کیا اور واپس ہو گیا۔